میری پیدائش 1962 میں ہوئی اور عین اسی سال ایک صاحب نے صحافت شروع کی، اور اس کے بعد آج تک احمد جاوید کا ایک اصل میں جملہ ہے، آدمی کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے۔ آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملوانا چاہ رہے ہیں وہ اس جملے کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے، اور مجھے عجیب سا لگ رہا ہے انہیں کوئی شخصیت کہتے ہوئے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انہیں کہوں وہ ایک ادارہ ہے، اور وہ ایک تاریخ کا چیپٹر ہے جس میں کہ عجیب الخلقت، عجیب الغریب زندگی کے تجربات، اپس اینڈ ڈاؤن، سرد و گرم، سب کچھ موجود ہے۔ جتنا چھوٹا یہ پروگرام ہے، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ انہوں نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے اس کو سمیٹ سکے، اس کی صرف کچھ جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی انہی کی زبانی کوشش کریں گے۔ ان کا نام تو ہے طارق محمود، لیکن شاید انہیں اپنا یہ نام خود بھی نہ یاد ہو۔ دنیا انہیں محمود شام کے نام سے یاد کرتی ہے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس سال میں پیدا ہوا اس سال انہوں نے صحافت شروع کی، لیکن میرے جو دو ساتھی ہیں جتنی ان کی عمریں ہیں اتنا ان کا صحافتی تجربہ ہے، تجزیاتی تجربہ ہے، بطور شاعر تجربہ ہے۔ محمود شام صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ پٹیالہ پیدائش، راجپورہ، ریاست پٹیالہ، ریاست پٹیالہ، پھر آپ پاکستان بننے کے بعد خاندان یہاں شفٹ ہوا، اور جھنگ میں آپ کی جو ہے تعلیم شروع میں وہاں پہ ہوئی۔ اس سے آگے کا بتائیں کہ پھر یہ صحافت اور یہ اس طرف کیسے گئے؟ اس سے آگے کا میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہم فاسٹ فارورڈ کریں۔ اس سے آگے یہ گئے گورنمنٹ کالج لاہور، ٹھیک ہے، وہاں سے کیے ہیں ماسٹرز، اور اسی دوران جو راوی میگزین ہے کالج کا اس کے یہ ایڈیٹر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے قندیل میں اسسٹنٹ ایڈیٹر ایک رسالہ، یہ نوائے وقت کا، نوائے وقت گروپ کا ہے، پھر نوائے وقت میں یہ جو ہے مجید نظامی صاحب ایڈیٹر رہے جی۔ پھر اخبار جہاں جب نکلا ہے 67 میں نکلا ہے، اس کے آپ بانی، اب نذیر ناجی تھے ایڈیٹر، ان کے ساتھ تھے۔ اچھا، آگے کا مجھے نہیں پتا۔ پھر مساوات، پھر میں آپ کے مائل سٹونز ہیں، مساوات آتے ہیں، اور آپ جنگ کے ایڈیٹر رہے لگ بھگ 16 سال، اور جنگ کے بعد جو ہیں وہ آپ ARY کچھ عرصے کے لیے گئے، پھر آپ نے جہان پاکستان نکالا، اور اب ماشاءاللہ 83 سال کی عمر میں بھی آپ ٹچ وڈ آپ ایک اور رسالہ جو ہے اس کے مدیر ہیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، اطراف یہ ماہانہ جریدہ ہے۔ ایک ایسے دور میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہیرلڈ بند ہو گیا، نیوز لائن بند ہو گیا، شام صاحب یہ نکال رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل بھی ہے۔ اور اچھا، اور شام صاحب کا میں نے جو ہے، جو میں آئی وٹنس ہوں، ایک تو میں نے آپ کو اخبار جہاں میں دیکھا، جنگ کے دفتر میں دیکھا، اور پھر نرسری پہ جو معیار کا دفتر وہاں دیکھا، اور پھر ضیاء الحق کے زمانے میں دیکھا۔ بس میرا یہاں ختم ہو گیا۔ شام صاحب، میں آپ سے اب یادداشت کی ساری بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ ہماری پہلی ملاقات کب کی ہے؟ ہاں، نہیں اس طرح سے میں یاد ہے، میں تھا اسپتال میں، اور اس زمانے میں یہ جنرل ضیاء کا زمانہ ہے، اور بہت سارے سیاسی قیدی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور تم شکل سے تو 25 سال کی، ٹھیک ہے، اچھا بھی تھا کہ کوڑے بھی کھائے تو نہیں یار، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب سیاسی قیدی کی رہائی کے لیے نا لوگ چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرتے تھے تاکہ اخبار میں کہیں خبر لگ جائے۔ میری پہلی ملاقات آپ سے تب ہے جب آپ وہاں آئے ہیں، اور آپ کے ساتھ اجمل دہلوی صاحب تھے، آپ دونوں ساتھ آئے تھے۔ اچھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب یہ ہمارے جو مسنگ پرسنس کا معاملہ ہوتا ہے یا سیاسی اسیروں کا نا، کہ جب کوئی اس لیول کا کوئی ایڈیٹر آپ کو آ کے وزٹ کرتا ہے یا تصویر بنتی ہے یا اخبار میں آتا ہے کہ جی کہ فلاں سیاسی اسیر کو رہا کیا جائے، ان کی فیملی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اس زمانے میں کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، لیکن اس طرح کی جو آپ نے جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پہ جو گزر رہی ہے۔ یہ صحافت میں سینسرشپ کا زمانہ ہے نا، آپ نے تو دیکھا بھگتا۔ ہمیں بتائیں ذرا اس بارے میں کہ یہ دور کیسا تھا، کیسے آپ نے بحیثیت صحافی اس ٹائم پہ کام کیا؟ کہ میرا خیال ہے جو ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے، سب سے زیادہ مشکل وقت
یہ ضیاء الحق والا ہی ہے، اور پری پبلیکیشن سینسر میری تو خواہش ہے کہ اس پہ کسی نہ کسی کو ریسرچ کر کے پی ایچ ڈی کرنا چاہیے، کہ آج کل لوگوں کو یہ بالکل تصور نہیں ہے کہ کیا پہلے دن جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھتے تھے کرنل صاحب وہاں انچارج ہوئے، تو انہوں نے جب دیکھا سب اخباروں کی ہیڈ لائنز تو انہوں نے کہا کہ ساری کیا ہیں، الگ الگ ہیں، ایک ہیڈ لائن ہونی چاہیے۔ تو اس وقت مجھے یونیفارم سمجھ میں آیا، تو اس وقت مجھے آیا کہ یونیفارم کیا ہوتی ہے، یونیفارمٹی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تھا کہ پہلے خالی جگہ چھوڑ دیتے تھے کہ جو انہوں نے انفارمیشن آفیسر نے خبر نکال دی، تو وہ بھی پھر ہوا کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو سب ایڈیٹر سے کہا گیا کہ آپ کچھ خبریں کمپوز، وہ اس وقت تو کتابت ہوتی تھی کہ وہ کروا کے لایا کریں تاکہ وہ وہاں ہو جائے۔ تو سبھی میر خلیل الرحمن، مجید نظامی، سب لوگ اپنے وہاں آتے تھے اپنی کاپیاں لے کر، بڑے بڑے نیوز ایڈیٹر سب، تو وہ وہاں انفارمیشن آفیسر فیصلہ کرتا تھا کہ کیا ایڈیٹوریل جانا چاہیے، کیا خبر جانی چاہیے۔ ہاں جی، گریڈ 17 کا افسر۔ جی جی بالکل، وہ اچھے لوگ تھے ویسے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں تھے، نوکری کر رہے تھے وہ۔ ہاں، اور اس وقت یہ غنوی صاحب ہمیں یاد آتے ہیں بہت زیادہ، اے ایس غنوی ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے بعد میں یہ ہوا کہ کچھ اخباروں سے سب سے ہٹا دیا گیا تھا، معیار اور امن یہ رہے ہیں آخر تک، جب تک ماشاء اللہ نہیں اٹھا ہے۔ تو ایک آرٹیکل ہم کراچی بدر طلبہ پہ چھاپ رہے تھے، تو وہ انہوں نے منع کیا، غنوی صاحب نے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھی آپ کچھ اس کا ہمیں لکھ کر دیں، تو انہوں نے پھر یہ 12 نکات ہیں، یہ بہت زبردست ہیں جی شام صاحب۔ میں ذرا سا ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں آج کل ہمیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نا ریڈ لائن کہاں پر ہے۔ وہ جو سینسرشپ والا زمانہ ہے اس میں بہت کلیئر تھا، حالانکہ 12 پوائنٹس ہیں لیکن کچھ ریزونیٹ یہ کر جائے گا۔ اس کے 2-3 نکات جو ہے نا وہ آج کے لیے بھی شاید ریلیونٹ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جی کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کے آپ بیانات نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ملک سے باہر ہیں جلا وطنی میں ان کے بیانات نہیں چلا سکتے، ایم آر ڈی کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس میں لکھا ہے کہ بار کاؤنسل کے جو ریزولوشنز ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے پوری ایک لسٹ ہے 12 نکات کی۔ تو مطلب پھر اس زمانے میں آپ چھاپتے کیا تھے؟ کم از کم کلیئر تو ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں، کچھ چڑیا گھر پہ چھاپتے تھے فیچر، اور اسی طرح کی کوئی لطیفے اور یہ وہ، اچھا وہ کہتے تھے کہ ہم سب جانتے ہیں آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ بندر کا جو ہے کہانیاں جانیاں رہے، تو وہ کہتے تھے جی میں پتہ ہے یہ بندر کس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ نہیں جائے گا۔ قرآن کی آیات نہیں جا سکتی تھی کہ وہ بھی یہ اشارتاً ہمارے جنرل صاحب کے بارے میں۔ تو اچھا آپ کو تو دونوں اٹھا بھی لیا تھا؟ یہ جو تحریک چلی تھی مساوات، ایک تو پہلے مجھے اٹھایا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، اور یہ رویداد خان صاحب جو بہت بڑے چیمپئن ڈیموکریسی کے بنتے تھے، انہوں نے انیشیٹ کیا تھا۔ اچھا، وہ ہم نے لسٹ چھاپ دی تھی، ایگزٹ کنٹرول لسٹ، جو بھٹو صاحب نے کی تھی، جس میں نور جہاں سب کو منع کیا گیا تھا، تو وہ لسٹ چھاپ دی، حالانکہ وہ سیکرٹ، اوپر سیکرٹ لکھا ہوا تھا اس لیے کر دیا۔ تو اس پہ وہ انہوں نے ہمیں گھر سے لے گئے تھے اٹھا کے، ایف آئی اے والے۔ تو اس کے کوئی 8-10 دن پہلی دفعہ رہے، اور کھولی جس میں رکھا تھا ہمیں، اس میں یوسف شاہین بھی تھے، اچھا، جو بعد میں سینیٹر بنے، تو ہم دونوں اس میں ہے۔ اور یہ ہے، اس کے بعد یہ جو زیادہ ڈیٹینشن ہے وہ ہے جب مساوات کے لیے تحریک چلائی گئی، اس میں بہت لوگ کورٹ اریسٹ بھی کیا تھا، تو بعض کو وہ پہلے اٹھاتے تھے کہ یہ نہ آ سکیں وہاں تک، تو اس میں ہمیں وہ لے گئے تھے، پہلے کراچی سینٹرل جیل، پھر حیدرآباد سینٹرل جیل۔ اس کے ساتھ ہی میرا وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس جو ہے وہ چلا ہے پورے 11 سال، پہلے روزانہ حاضری، پھر 1 ہفتے، پھر 1 مہینہ، پھر اس کے بعد آخر میں انہیں، وہ حامدی صاحب تھے جج، آخر میں انہوں نے کہا جب بے نظیر وہ وزیر اعظم بن گئیں، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ ہماری جوریسڈکشن میں نہیں آتا ہے، تو آئی ایم اسٹل آن بیل،
اگر وہ ان کو اچھا مل جائے پراپر جیل، وہ مل جائے پراپر کورٹ، تو پھر مجھے ابھی بھی لے جا سکتے ہیں. اچھا، اور ایک دوسرا جو تھا، دو کیس تھے. دوسرا بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ہم نے ممتاز علی بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ کی گراؤنڈز آف ڈیٹینشن چھاپ دی تھیں. تو وہ اس میں ایک خط تھا جو یہ فیڈرل گرلز کالج اسلام آباد کی پرنسپل کا ہاتھ سے لکھا ہوا کہ یہ حفیظ پیرزادہ صاحب یہاں آتے ہیں اور وہ خاتون کا نام نہیں لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر سیڑھیوں پر یہ گانا گاتے ہیں، تجھے بنایا گیا ہے میرے لیے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال تو اس پر وہ انہوں نے پرنسپل نے سیکرٹ لکھ دیا تھا، اس لیے اس کے بھی ہمارا وہ. آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی، میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تاریخ میں جیسے پڑھا ہے شملہ معاہدہ، یہ وہ، آپ نے بھٹو صاحب والے ٹائم میں بھی آپ نے اندرا گاندھی سے آپ کی ملاقات ہوئی، بھٹو صاحب کے ساتھ بھی آپ کی تھی، آپ نے بیرونی دورے بھی کیے. 1971 میں جب یہ مشرقی پاکستان میں یہ آپریشن چل رہا تھا، آپ کا وہاں بھی جانا ہوا، یہ آپ کا اس میں آپ ڈھاکہ سے سلیٹ گئے. بتائیں وہاں وہ جو دور تھا اس وقت بطور صحافی کیا ہو رہا تھا، کیا دیکھا آپ نے، کیا پریشرز تھے؟ یہ جب مئی 71 میں گیا ہوں میں، تو اس وقت فوج وہ کنٹرول کر چکی تھی کہ عوامی لیگ اور ان کے لوگ زیادہ تر انڈیا جا چکے تھے یا وہ روپوش ہو گئے تھے. تو اس وقت یہ میں گئے ڈھاکہ، سیلٹ اور ایشرڈی، وہاں ساری یہ کہانیاں سننے کو مل رہی تھیں کہ بنگالیوں نے کس طرح 25 مارچ سے اپریل تک اس میں لوگوں کو مارا. وہ پیریڈ تھا اس وقت اس میں، جس کے نتیجے میں پھر بنگلہ دیش بنتا ہے. تو اس وقت ہم سیلٹ میں اور مختلف جگہوں پہ جو جاتے تھے تو بڑا ایک دل دکھتا تھا، اور یہ لگ رہا تھا اس وقت کہ یہاں آئندہ ہمیں پاسپورٹ لے کر آنا پڑے گا. ہمارے بہت سے جو جرنلسٹ دوست تھے، شاعر دوست، کچھ ان میں سے تھے اس وقت وہاں، اور ایک نے مجھے کہا بھی، ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے، مبارک مولا، کہ آپ گائیڈڈ ٹور پر آئے ہیں. تو میں کبھی ہمیں بہرحال آنا تو تھا کہ کچھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے اب بھی، اور ابھی زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بھول گئے مشرقی پاکستان کو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں یہی پاکستان جو اس وقت ہے یہی آزاد ہوا تھا. اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا پاکستان میں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا وہاں کیا ہو رہا ہے، سینسرشپ تھی. بطور صحافی جب آپ گئے، جو بھی آپ نے دیکھا، آپ واپس آ کے وہ کیا لکھ تو نہیں سکے ہوں؟ کہ الفتح ہمارا نکلتا تھا ارشاد راؤ کا، تو اس میں آ کے میں نے پوری سیریز لکھی تھی کہ یہ تحریک جو ہے وہ کس طرح سے بدل گئی، جس طرح اب بھی ہو رہا ہے کہ یہ عوامی تحریک تھی اور دہشت گرد بن گئی، اسی طرح سے اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں. تو اس پر ہم نے آ کے میں سارا جو اخبارات تھے اس وقت 23 مارچ کے اس دن کے، ان کے میں وہاں جب گیا تھا تو وہ نکال کے ان میں سے اشتہارات جو چھپے تھے وہ بھی نکالے اور جو کچھ لکھا جاتا تھا. تو 23 مارچ کو وہاں بالکل پاکستان جو ہے اس کا نقشے سے نکال دیا گیا. کارٹون چھپا ہوا تھا، پیپل اخبار تھا سب سے زیادہ جو اس کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا تھا عوامی لیگ کو. تو انہوں نے دیکھا کہ بھٹو اور یحییٰ خان دوربین سے دیکھ رہے ہیں، تو سوائے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اور کہیں پاکستان کا جھنڈا 23 مارچ 1971 کی بات کریں. اچھا، آپ نے انٹرویوز لیے شیخ مجیب الرحمان سے بھی اور عبدالحمید بھاشانی سے بھی. آپ کو ان انٹرویوز میں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے بے لچک ہیں کہ کمپرومائز نہیں چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دوسری تصویر یہ آتی ہے کہ وہ تو کمپرومائز چاہ رہے تھے لیکن ادھر سے کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی تھی. آپ کو کیا امپریشن تھا دونوں سے مل کے؟ یہ ہم نے 1970 کا الیکشن جب آنے والا تھا اس کے لیے ہم نے اخبار جہاں میں 69 میں گیا ہوں وہاں، تو یہ کیا تھا کہ سب لوگوں سے، مطلب شیخ مجیب الرحمان، بھاشانی صاحب سے ان کے گاؤں میں جا کے کیا تھا
اور عطاء الرحمان سابق وزیر اعلیٰ تھے، مولوی فرید احمد، پروفیسر غلام اعظم، ان سب سے. تو 10 سوال تھے جو سب سے ہم کر رہے تھے. اس میں یہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی یکجہتی کا بھی تھا. تو وہ سب یہی شکایت کرتے تھے، سب کو شکوہ تھا کہ ہمیں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھ کے ہم سے بات کی جا رہی ہے، اور ہم سے نہ بیوروکریسی کا رویہ اچھا ہے، نہ سے وہاں کے سیاستدانوں کا، اور نہ ہی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا. اور یہ اعتراض آج تک زندہ ہے. اسٹیبلشمنٹ ہم آج کل کہتے ہیں، اس وقت تو کھل کے نہ بات ہوتی تھی. کیا کہتے تھے اس زمانے میں؟ نہیں تو سیدھی کہ بھی فوج کا رویہ اچھا نہیں ہے. ایک میں چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا تو نہیں ہے ایکچولی، تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال ہے، لیکن آپ چونکہ عینی شاہد ہیں ان سارے معاملات کے. یہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ وہاں تم یہاں ہم، یہ میں نے انور سنگھ رائے صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی اس زمانے میں یہ ایڈیٹر کی شرارت تھی کہ اس نے اسپیچ میں سے ایک جملہ نکالا اور یہ جم گیا. نہیں، یہ عباس اختر صاحب نے کیا تھا. جب یہ ہڑتال 71 کی ہڑتال کے بعد بہت سے اخبارات بند ہو گئے تھے، تو عباس اختر، حمید اختر، عبداللہ ملک، یہ لاہور سے آزاد اخبار انہوں نے نکالا تھا. اس میں سرخیاں اسی طرح کی آتی تھیں، مودودی ٹھا اور یہ اسرار. تو اس میں نے اس جلسہ خود کور کیا تھا. یہ 14 مارچ 1971 نشتر پارک کا جلسہ تھا، جس میں بھٹو صاحب نے اس طرح باتیں کی تھی کہ بھی تم وہاں اکثریت میں ہو، میں یہاں اکثریت میں ہوں. اس طرح سے کوئی ادھر تم ادھر ہم کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. اس وقت کے اخبار بھی اٹھا کے دیکھ لیں. تو بعد میں عباس اختر صاحب نے اس کی کریٹو بھی کر دی. ہاں جی بالکل بالکل آن ریکارڈ آئے تھے وہ بات. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ جب تک سچ کپڑے پہن کے باہر نکلتا ہے، اس وقت تک جھوٹ دنیا میں 3 چکر لگا چکا. لوگوں کو یہ جملے اچھے لگتے ہیں اس لیے وہ کرتے ہیں. جیسے پولینڈ کی قرارداد پھاڑ دی. قرارداد پھاڑ کے انہیں کے ہاتھ میں تھی کہ آپ کے ریکارڈ میں نہیں تھی. ان کے کیا یہ تو مطلب ششکے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ میں اٹھا کے. اچھا، آپ نے یاسر عرفات سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی. اندرا گاندھی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ یہ جو اسلامک سمٹ ہوا تھا اس وقت ان سے انٹرویو 73 میں. اچھا، یہ میرا 73 نہیں 74 ہاں جو 74 ہوگا. ٹھیک ہے، لاہور میں. اچھا، اندرا سے آپ کی ملاقات ہوئی. پھر آپ کی امریکی صدر ہیں جیرلڈ فورڈ، یہ ان سے ملاقات ہوئی. دونوں جو ہیں فیرہورڈ اور ہینری کسنگر، یہ وہ جو ہوتے ہیں چلتے چلتے جو بات ہو جاتی ہے باقاعدہ. گفتگو نہیں. ہینری کسنجر سے ماسکو کی ہوٹل کی لفٹ میں اچھا. پھر ملیشین پرائم منسٹر ہیں تنکو عبدالرزاق، ان سے آپ کی یہ بھی اسلامک سمٹ. اچھا، ان میں سے تفصیلاً سٹنگ کس کے ساتھ ہوئی آپ کی؟ یہ جو میں نے نام لیے ہیں، اندرا کے ساتھ ہوئی یا عرفات کے ساتھ؟ یاسر عرفات صاحب کے ساتھ زیادہ اچھا کہ وہ خود بھی بات کر رہے تھے زیادہ اس سے. اور اتفاق یہ ہے کہ اس دن کیمرہ نہیں تھا کسی کے پاس بھی. تو چلو وہ بھی چاہ رہے تھے تصویر بنے، ہم بھی چاہ رہے تھے، لیکن تو آپ کو کیا امپریشن ملا تھا یاسر عرفات کا جب آپ کی بات؟ ایک دیکھیے ہم سب کے لیے ایک وہ بڑے آئیڈیا تھے زمانے میں بہت بالکل. ایک وہ ان کا جی کفیہ مال اور یہ بات تھے یاسر فتن تل. وہ تو نوجوانوں میں بڑا ششکا تھا. تو وہ اس لحاذ سے ایک ہمارے لیے یہی تھا کہ وہ بڑے ملنے یا بہت بڑی بات. اور وہ کہہ رہے ہیں ڈائنامائٹ کے انجینئر تھے وہ. اچھا، اب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ولی خان ہے، بھاشانی ہے، مولانا مفتی محمود اظہر خان جتوئی، بھٹو صاحب، ان سب سے آپ نے ملاقات ہوئی. اور آج آپ 2023 میں بیٹھے ہوئے جو موجودہ سیاسی لاٹ ہے اسے دیکھ رہے ہیں، جھٹکا لگتا ہے یا سناٹا چھا جاتا ہے دماغ پہ؟ کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ یہ کئی دفعہ میں لکھ بھی چکا ہوں کہ یہ ایک ہمارے ساتھ اب کیا کرب کی بات ہے کہ ہم بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، مجیب یا پیرزادہ وغیرہ، اور اب آپ کو نام نہیں میں بھی لینے والا تھا لیکن یہیں رک جاتے ہیں. بیٹھے ہیں جہاں اچھا گفتگو وہاں اس وقت ہوتی تھی فرینچ ریولوشن کی یا امریکن
इंडिपेंडेंस जो था उन चीज़ों की, और ये कि अब ये हम इस वक्त किस मरहले में, ये प्लॉट कितने बदलों का है? हाँ, बिल्कुल। ये वो आज भी तो कर रहे हैं रेवोल्यूशन की बात। नहीं, IQ लेवल यानी ज़मीन से लगा हुआ है, अगर लीडरशिप का क्वालिटी बिल्कुल पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है, ओरिजिनल थॉट है, जी बिल्कुल बिल्कुल शफाफ, कोई कुछ मतलब इल्म का साया नहीं पड़ रहा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो एक जुमला मैं नाम लिए बगैर कहूँगा, उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट अभी इंतकाल हुआ अब तो नाम ले दें सर, तो आप नहीं, आपको हमारे लिए आपके लिए मुश्किल है, ठीक है, चले आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो आए और हम इशारतन कर लेते हैं ना कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले के लिए एक साहब पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने, उस वक्त उनके इंटरव्यू करने के लिए आए थे, तो उन्होंने जाकर लिखा कि ये बर सग़ीर के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनके घर में उनके नवासे की स्कूल की किताबों के अलावा कोई किताब मेरा ख्याल है मुझे नहीं। उनके बारे में एक बात और भी मशहूर है कि उन्होंने इब्तदाई उम्र में वो जो कॉलेज में पढ़ा तो पढ़ा, उसके बाद टेलीफोन डायरेक्टरी के अलावा कोई किताब उनके घर में ऐसा ही। लेकिन ये छिछोरी बातें हैं, मैं इस पे यकीन नहीं करता। लोग पता नहीं कुछ भी कह देते, कुछ भी कह देते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शाम साहब, हम समझते हैं कि हमारे लाइफ टाइम में हमने सहाफ़त को बहुत बदलते देखा है ना, प्रिंट से रेडियो, टीवी, डिजिटल। आप जब इसको और ज़्यादा लंबे पैराए में देखते हैं तो थोड़ा सा मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारी जब नौजवानों से बात होती है तो वो कहते हैं कि ये तो तबाही हो गई है मीडिया में, सोशल मीडिया के बाद। आपको क्या लग रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? सोशल मीडिया के बाद नहीं, मैं जिसको कहूँगा जब से मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट खुला है उस वक्त से प्रिंट का सवाल शुरू हुआ है। 64 में पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, तो उससे पहले जितने भी हैं वो आते थे, शायर, अफसाना निगार या और पढ़ने लिखने वाले, वो आके ज्वाइन करते थे और फिर उनका कमिटमेंट होती थी। तो मैं इत्तेफाक देखे कि जो लेथो प्रिंटिंग थी वो पीले कागज़ पर कत्थई स्याही से लिखा जाता था, उससे मैं शुरू किया है, और फिर पेपरलेस न्यूज़ रूम तक ये मैं दिखा सकता हूँ हमारे ऑडियंस को। ये आपका जो आपने बच्चों का जो सबसे पहला रिसाला है, ये आपने क्या 1950s में ना, 1957 में, और इसमें देखें ये हाथ से, नाइस, I mean talk about journalism, और लिटरली जर्नलिज्म हाथ से। तो ये है कि वहाँ से फिर हम पेपरलेस न्यूज़, एक दफ़ा एक तरह ज़रा तस्कीन भी होती है कि हम इस सारे अमल में, इर्तकाई अमल में शरीक रहे हैं। हमारे बहुत से हम असर जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से सिर्फ टेलीफोन ही सुनते हैं, लेकिन मैं इस पर जो है सारा काम अपने रिसाले का भी इससे कर रहे हैं। और एक हफ्ते में 2 दिन जब कॉलम छपता है जंग में, तो मैं बाकायदा वो फेसबुक लाइव भी करता हूँ कि वो कॉलम पढ़ के सुनाते हैं, और लोगों के जो टारक आ रहे होते हैं टेक्स्ट मैसेज वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये एक है, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि मरने तक ज़िंदा आदमी को मरते दम तक ज़िंदा रहना चाहिए। तो हम रोज़ाना अपने जीने का सबब बनाते हैं सुबह, और फिर शाम को देखते हैं कि ये जो कुछ टारगेट किया था वो पूरा हुआ है या नहीं। तो मायूसी होती है आपको, ये जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जितने आपने उतार चढ़ाव देखे, जैसे वसत ने भी कहा शुरू में, तो हमारे यहाँ हर तरफ तो लोग मायूस हैं, लेकिन या ये होता है कि बाज़ीचा अतफाल है दुनिया में? नहीं, मायूसी नहीं है कि ये, मैं तो कहता हूँ कि आप जब तीसरी दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हों तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये तो बात है। जेल पे भी जा सकते हैं, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, और एक दिन हीरो, दूसरे दिन ज़ीरो, ये सब चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप तैयार रहें। माफियाज, दहशतगर्द, ये सारा टेररिज्म जब शुरू हुआ है उस वक्त वो धमकियाँ भी देते थे, अखबार का के घेराव करते थे, और वो हमें पता है जी आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, इस किस्म की सारी चीज़ें। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और जो कुछ इस वक्त भी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमने बोया था वो अब वही काट रहे हैं। अच्छा, ये जो आपकी पूरी ज़िंदगी है उसमें लिखना ही लिखना है ता हद्दे निगाह,
اور اس دوران آپ کا اندر کا جو شاعر ہے اس کو بھی آپ نے مرنے نہیں دیا، اور اس کو بھی کسی نہ کسی طرح آپ نے وقت نکال کے دیا کہ بھائی یہ بھی ایک دنیا ہے، اس کو کرو. اور لیکن آپ کا جو شاعری کا تھیم ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ جو جس دنیا میں کرنٹ افیئرس کی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں وہ سیپ ان ہو رہی ہے آپ کی شاعری کے اندر. آپ کی نظمیں اگر ہم پڑھیں یا ایون غزلوں میں بھی یہ صورتحال ہے. مثلا یہ جو ہے آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ اونی پونی غزلیں بیچی، نظموں کا بھی وپار کیا، دیکھو ہم نے پیٹ کی خاطر کیا کیا کاروبار کیا. اچھا، دوسرے یہ کہ اسی محمود شام کے اندر ایک کلرفل آدمی بھی ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک نارمل ہونے کی نشانی ہے. جیسے یہ ہے کہ یہ اور بات کہ چاہت کے زخم گہرے ہیں، تمہیں بھلانے کی کوشش تو ورنہ کی ہے بہت. اس کے اندر ایک اور محمود شام آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر ایک محمود شام جو ہے جو اپنے آپ کو بالکل ہجوم میں جیسے ایک تنہا ہوتا ہے، جو ہر انسان پہ کیفیت آتی ہے، ان پہ کیسی آتی ہے کہ بس ایک اپنے ہی قدموں کی چاپ سنتا ہوں، میں کون ہوں کہ بھرے شہر میں بھی تنہا ہوں. کیا واہ. ایک بھی کہوں گا کہ یہ بھرا شہر کبھی مجھ میں سمٹ آتا ہے، کبھی میں شہر میں ہر گام بکھر جاتا ہوں. شہر سے رہتی ہے ایک جنگ مسلسل دن بھر، شہر جب ہانپنے لگتا ہے تو گھر جاتا ہوں. اچھا، جب آپ اتنی دہائیوں سے اتنی قریب سے اپنے پاکستان کی سیاست دیکھی ہے، پاکستان کے معاشرے کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو یقیناً کچھ پیٹرنز یا ٹرینڈز بندے کو نظر آتے ہیں کہ یہ چیز یہاں سے شروع ہوئی، پھر یہاں تبدیل ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہم آج اس نیز پر بیٹھے ہیں. اگر اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے جائیں تو اگلے 10 سال آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ یہی اگر ٹرینڈز ہماری برقرار دیکھیے، تو یہ کہ جس جگہ اب پاکستان ہے، یہاں میں بہت غور کیا ہے، پاکستان تحریک نہیں چلی اس طرح سے جیسے جن لوگوں کو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا علاقوں میں، وہاں زیادہ شد و مت سے چلی یا مشرقی بنگال میں چلی. ایک تو یہ کمی ہے کہ یہاں پوری طرح انوالومنٹ نہیں تھا. پھر ایک جب یہ نہیں تھا تو جب بن گیا پاکستان، اس کے بعد جو بھی تھے ہم لوگ، یہ سب کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں میں ایک اونرشپ ہم محسوس پیدا کرتے. اس کے بجائے ہم نے کسی کو سندھی گاندھی کا، کسی کو بلوچی گاندھی، کوئی وہ تھے سرحدی گاندھی. پنجاب میں ملا نہیں اس وقت، وہ آپ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ جو کر کے ان کو ہم نے اور دور کیا. چل میں کہوں گا کہ خان عبدالصمد خان اچکزئی، ان سے ہم نے انٹرویو کیا اخبار جہاں میں. 20 سال جیل کاٹ کر آئے تھے اس وقت، یہ 70-69 میں. تو وہ خود حیران تھے کہ جی ہمیں اس مین لائن کے اخبار نے کسی نے آج تک انٹرویو نہیں کیا ہے، تو کس طرح آپ آئے ہیں. تو اب وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے، چاہے وہ پورے ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے تھے یا جو بھی کر تو رہے تھے کوشش آزادی، ان کو ہم نے جو آگے اس طرح باچا خان، ان کے ساتھ بھی کیا. تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاکستان کا جو ایک اونرشپ آنی چاہیے تھی وہ نہیں. اب بھی بلوچستان میں نہیں ہے. بہت زیادہ جاتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں فیل محسوس ہوتی ہیں. آپ انارکی دیکھ رہے ہیں، فیشزم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک وہ جرنلسٹ ہیں میرے رابرٹ کوپلان، جی، کمنگ انارکی. انہوں نے پاکستان سے ہی جا کے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اسی پر انہوں نے اپنی کتاب بھی کی. اور ایک کتاب ان کی ہے ریونج آف جغرافی. تو انہوں نے یہاں کے جو چیزیں تھیں وہ آئے تھے میرا خیال ہے ایم آر ڈی کے زمانے میں. تو اس وقت جو چیزیں دیکھی تھیں
انہوں نے ڈیموکریسی اور وہ آمریت کا نہیں، انہوں نے کہا یہاں اور بہت کچھ ہونے والا ہے، جس کا انہوں نے اس وقت ٹیررزم وغیرہ اور یہ سارا کا سیکٹیرینزم ان چیزوں کی طرف. اور اس نے اپنا کہا تھا کہ میں جب یوگوسلاویہ گیا اس وقت بھی میں نے چیزیں کہی تھیں کہ یہ چیزیں یہ کہیں اور جائیں گی، ہو جائیں گی. تو اس وقت بھی آپ جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بات ہے کہ پنجاب میں پہلی بار اس قسم کی چیز آئی ہے. اس کا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک جائے گی. اور اس وقت جو بھی ہے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پنجاب میں اس طرح سے نہیں کرے گی، وہ ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو ریاست چلانے والے ہیں وہ رہ رہے ہیں آج بھی 1923 میں، اور جن پہ حکمرانی کی جا رہی ہے وہ 2023 میں آ گئے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل دیکھیے سب سے بڑا جو اس وقت فیکٹر ہے سوشل میڈیا، جی وہ بالکل اوپن کر دیا. جو پچھلے پوری ڈیکیڈز ہیں ان سے بالکل مختلف ہے کہ اب کوئی چیز بھی آپ کی اب کوئی بت باقی نہیں ہے. کوئی چیز نہیں چھپ رہی، اور لوگ گھبرا نہیں رہے ہیں کہ اس وقت جو نام کے ساتھ ان کی چیزیں آ رہی ہیں. اور ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ہم نے جس طرح سے وقت گزارا ہے پریس اینڈ پبلیکیشن، آرڈیننس پری پبلیکیشن، تو ہمارے اندر ایک وہ آٹو گیئر جو حالانکہ آٹو گیئر والی گاڑیاں تو بعد میں آئی ہیں، نہیں وہ آٹو ڈیلیٹ ہے، سیلف سینسرشپ، آٹو کریکٹ ہے. میں کہوں گا کہ کیا یہ احتیاطی ہے نا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس چیز کا کیا ری ایکشن آ سکتا ہے، تو کیسے کریں گے یہ بات؟ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ بات کسی طرح کہہ دی جائے تو، اور اس میں شاعری ہماری مدد کرتی ہے. دیکھیے رضا کارانہ رسوا ہو رہے ہیں، ادارے خود تماشا ہو رہے ہیں. واہ واہ، اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی نظمیں تو بڑی کمال ہیں. آپ کو کچھ 2-3 نظمیں چھوٹی چھوٹی یاد آ رہی ہیں کیا؟ کہ یہ شاعری آپ کو کافی محفوظ رکھتی ہے براہ راست. تو جتنی خلط جس نے پائی، جتنی سنوائی ہوئی، اتنی ہی تاریخ میں پھر اس کی رسوائی ہوئی. واہ واہ. دیکھنے والوں کہیں خون بہا ہے کہ نہیں، قاتل و قتل کا ہر نقش مٹا ہے کہ نہیں. اور یوں جو کم دام ہوئے چشم خریدار میں ہم، اس سے بہتر تھا کہ آتے ہی نہ بازار میں ہم. واہ واہ. اور عمر تو کاٹ دی اس شوق کی دلداری میں، وقت آیا تو شمارے گئے اغیار میں ہم. واہ. یہ ہمارے مخدوم امین فہیم کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ ہر ایک موڑ پہ جغرافیہ تڑپتا ہے، وفور گریہ تاریخ کی گلی ہوں میں. کافی سینسیٹیو سبجیکٹ جیسے لاپتہ افراد، جی اس پہ بھی مطلب آپ نے کوئی موضوع چھوڑا نہیں ہے. اس کا ٹائٹل بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، بیٹیاں پھول ہیں. یہ ہماری نظم ہے بڑی مشہور، بیٹی کی رخصتی پہ لکھی تھی. اچھا. تو وہ اسی کا پھر یہ ٹائٹل بھی ہم نے اس کا کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اور محمود شاہ صاحب کی جو کتابیں ہیں، جو تصانیف ہیں، وہ اویلیبل ہیں. اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اس سے واقف نہیں ہیں تو ضرور دیکھیں. دیکھیے ابھی ایک میرا ناول آ رہا ہے انجام بخیر، اس سے پہلے ایک شب بخیر تھا، شب بخیر جس میں پولیٹیکل ناول ہے، جس میں 77 سے 94 تک کی نائٹ لائف ہے سیاستدانوں کی اور جنرلوں کی. اور یہ ناول ہے اور ڈائلاگ ہیں صرف اس میں. یہ کون سے بک اسٹال پہ ملتا ہے؟ یہ تو بیسٹ سیلر ہو جائے گا. ویلکم والوں نے طے کیا تھا، 2-3 ایڈیشن اس کے ہاتھوں ہاتھ نکل گئے. اور اب یہ انجام بخیر بھی ایک طرح سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو ری رائٹ کیا ہے. اور اپنی آٹو بایوگرافی بھی میں نے کر لیا مکمل، وہ شام بخیر. اچھا، نام بہت اچھا. اچھا، شام بخیر سے یاد آیا، یہ طارق محمود صاحب
یہ آپ نے اپنے محمود کے ساتھ شام کیوں لگایا, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ وہ یہ جب شاعری شروع ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ تخلص ایسا ہو کہ جو پہلے کسی نے شام بمانی یہاں ایوننگ یا بمانی سیریا؟ ایوننگ کے اس کی جو دونوں وقت ملتے ہیں, بڑی اس کی بھی وہ ہے کہ جی دریا ٹھہر جاتے ہیں اور اس میں بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے, اور خاص طور پر جب آپ جھنگ جیسے شہر میں رہ رہے ہوں جہاں آپ کو سورج نکلتا بھی دیکھتے ہیں, آپ ڈوبتا بھی, تو وہاں کے ایک شام کا بالکل ہی حسین ایک ماحول الگ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اتنا ہی ہے. خدا حافظ.